اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ اور غلطی سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے تو نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا کریں۔ جن لوگوں کے پاس نوکری ہی نہیں ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نوکریوں سے نوازے۔ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے یا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کوئی بہترین وسیلے بنا دے، اور جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، مناسب جگہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے انتظام فرمائے اور بہترین جگہوں پر ان لوگوں کے رشتوں کے سبب بنا دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز میرے چینل کو پہلی بار دیکھنے والوں سے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور سبسکرائب آپشن کے بعد جب آپ سبسکرائب کا بٹن پریس کر لیں گے تو پھر بیل آئیکن کو آپ کو شو ہو جائے گا تو آپ اسے بھی پریس کر لیں تاکہ میری روز کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور آپ لوگ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے مس نہ کر سکیں۔ اور میرے اولڈ سبسکرائبرز وہ بھی بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ بیل آئیکن غلطی سے بھی کہیں ان پریس تو نہیں ہو گیا ہے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگے لائک ضرور کر دیجئے، اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ تو چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اوپر وظیفہ بنا کر لائی ہوں، اور یہ ہے جی کسی کے دل میں پیار ڈالنے کا ایک بہت ہی گارنٹیڈ وظیفہ۔ اور یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس نام کے ساتھ میں نے پہلے بھی وظیفے بنائے ہیں، اور اس نام کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے یا ودودو، اور آپ نے بہت سارے چینلز پر اس نام کے ساتھ کے وظیفے یعنی کہ محبت کے حوالے سے بہت سارے وظیفے دیکھے ہوں گے، اور میں نے آج پھر اس کے اوپر وظیفہ بنانے کا جو ارادہ کیا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ عمل میں نے جو ہے بنایا ہے آج یہ بہت زیادہ گارنٹیڈ ہے اور 100% اس کا رزلٹ ہے، لیکن اس کے لیے یقین جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو تب تک آپ کا وظیفہ جو ہے اس میں اثر نہیں ہوگا۔ میں نے اس لیے یہ وظیفہ بنانے کا سوچا کہ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کوئی ایسا پاورفل وظیفہ ہو جس سے محبوب کے دل میں لازمی اثر ہو اور آپ کو کامیابی حاصل ہو۔
تو پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ آپ نے بہت سارے چینلز پر یہ وظیفہ دیکھا بھی ہوگا، تو لیکن میرا اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بعض لوگوں کے بتانے سے بھی یقین جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ مجھ پر یقین رکھتے ہیں، تو میں آپ کو اس لیے بتانے جا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا اگر اس چیز سے بھلا ہو سکے اور آپ لوگوں کو اس چیز سے کامیابی مل سکے، اور آپ لوگ جو محبوب کی وجہ سے پریشان ہیں، کئیوں کا محبوب انہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور کئیوں کی مجھے کیونکہ میلز بھی آئی ہیں، کئیوں کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی، یعنی منگنی تک ہوئی ہوئی تھی، بات تک طے ہوئی ہوئی تھی، اور اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ منگنی ٹوٹ گئی اور رشتے سے انکار ہو گیا، اور وہ لوگ اب پریشان ہیں، یعنی ایک سائیڈ والا پریشان ہے اور دوسری سائیڈ والا جو ہے اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور یہاں پر میں یا ودودوں کے کچھ اور فائدے پہلے بیان کرتی چلوں آپ کو، کہ یا ودودوں کے اور بھی فائدے ہیں جنہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے اس کے وظائف جو ہے اس کا مطلب فائدے بتانا جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے، کہ وہ تو انسان جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو خود بخود فوائد حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے میں یہاں پر بیان کرتی چلوں کہ اگر میاں بیوی کے بیچ میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا رہتا ہے اور وہ آپس میں ان میں محبت نہیں ہے، تو اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو چاہتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں محبت ہو جائے، اگر بیوی محبت نہیں کرتی تو شوہر، اور اگر شوہر محبت نہیں کرتا تو بیوی یہ عمل کرے، تو اس کو آپ نے 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے، یا ودودوں کو 1000 مرتبہ پڑھ کر جو بھی آپ کھانا کھانے لگیں اس پر پہلے دم کر لیں، وضو کریں، پہلے سب سے پہلے وضو کریں، 3 بار آپ دروشی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ یا ودود کو پڑھنا ہے اور اس کھانے پر دم کر دینا ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی جب وہ کھانا بیٹھ کر مل کر کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے بیچ میں جھگڑا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور ایسا روز کریں، ٹھیک ہے، یہ روز عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں ان کے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو اس کا پہلا فائدہ تھا، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے اور وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے، تو وہ شخص جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 1001 بار یا ودودوں کو پڑھ کے کسی مٹھائی پر دم کر لے، میٹھی چیز پر دم کر لے، میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، چاکلیٹ پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، یا کوئی سویٹس، کوئی ٹافی یا کوئی ایسی چیز لے کہ پہلے سے اپنے پاس رکھ لے، اور اس کے بعد جب جمعہ کی نماز ادا کر لے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر 1001 مرتبہ یا ودودوں کو پڑھے، اور پھر میٹھی چیز پر دم کرے، اور میٹھی چیز پر دم کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل ادا کرے، اور پھر وہ جو میٹھی چیز اس نے کھائی تھی اس کے لیے پہلے اپنے دعا کرے بیٹے کے لیے کہ اس کو یہ شرینی جو جس پر اس نے دم کیا کھانے سے اس پر اثر ہو جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے، پھر وہ جا کر اپنے بیٹے کو کھلا دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصہ یہ عمل کرتا رہے، یعنی کہ جمعہ کا جمعہ یہ عمل کیا جائے گا، تو کچھ عرصہ یہ عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا جو بیٹا ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اور اب میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کے میں آپ کو 2 طریقے بتا رہی ہوں، آپ کو جو آسان لگے آپ وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت کسی ٹائم بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حاجت کے 2 نفل ادا کر لینے ہیں، صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو نفل کا ٹائم ہے صرف اسی ٹائم پر آپ یہ عمل کریں گے، یعنی کہ عصر کی نماز کے اور مغرب کے درمیان یہ عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نفل کے ساتھ ہونا ہے، اور اس کے علاوہ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے، تو اس وجہ سے اس ٹائم بھی یہ عمل نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے علاوہ جو بھی نفل کا ٹائم ہے آپ جس ٹائم بھی کرنا چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے حاجت کے 2 نفل ادا کرنے ہیں، حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے دروشی پڑھ لینا ہے، 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 800 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اور اپنے محبوب کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ محبوب کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر 800 مرتبہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ کا یا ودودو کمپلیٹ ہو جائے 800 مرتبہ، تو آپ اپنے محبوب کو جس کو آپ نے تصور کیا ہوا ہے اس پر دم کر دیں، اور
دم کرنے کے بعد پھر آپ درود شریف دوبارہ پڑھ لیں اور دعا مانگیں کہ آپ کے اس عمل سے آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. لیکن یقین اگر آپ رکھ کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی. اور یہ عمل جو ہے 11 دن تک لگاتار کیا جائے گا. لیکن آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ پہلے دن آپ نے جو عمل کا ٹائم رکھا تھا، آپ 11 ڈیز وہی ٹائم سلیکٹ کریں گے اور اسی ٹائم پر آپ یہ عمل روزانہ کریں گے، اور اس طرح سے آپ کا 11 دن کا یہ عمل جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کامیابی حاصل ہوگی. اور اب جو اینڈ پر میں آپ کو عمل بتانے چاہ رہی ہوں، یہ 100% گارنٹیڈ عمل ہے اور اسی لیے میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر رہی ہوں. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کو اپنے محبوب کی والدہ کا نام لازمی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ عمل کامیاب نہیں ہوگا. والدہ کا نام جب تک معلوم نہیں ہوگا محبوب یا محبوبہ کی، تب تک آپ کا یہ عمل جو ہے وہ اس میں اتنا اثر نہیں ہوگا. اثر تو ہو جائے گا لیکن اتنا 100% نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو محبوب کی والدہ کا نام معلوم ہونا چاہیے اور پھر ہی آپ اس عمل کو کریں گے. آپ نے اپنے محبوب کا، اپنی والدہ کا اور اپنے محبوب کی والدہ کا نام لے کر ان کے اعداد نکال لینے ہیں. ان کے اعداد نکالنے کا طریقہ میں اپنی ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو دے دوں گی، آپ وہاں سے مدد لے سکتی ہیں اور اس طرح سے آپ اپنے نام کے اعداد جو ہیں، اپنے محبوب کے نام کے اعداد، اپنی محبوب کی والدہ کے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکال کر پھر ان سب کو آپ نے آپس میں جمع کر لینا ہے. اور پھر ان سب کو جمع کرنے کے بعد پھر جو تعداد آپ کو ملے گی اس تعداد کے ساتھ آپ نے 21 دن تک لگاتار عشاء کی نماز کے بعد، تہجد کے ٹائم پر، شاء فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی ٹائم پر عمل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ نے تعداد نکال لینی ہے، چاروں ناموں کو جمع کر، چاروں ناموں کے اعداد نکال کے پھر ان کو آپس میں جمع کرنے کے بعد جو تعداد آپ کے پاس آئے گی اس تعداد کے حساب سے آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے. اور اس عمل کے لیے آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے محبوب کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے. آپ جب یہ عمل کرنے لگے پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو تعداد آپ نے نکالی ہوئی ہے اس تعداد کے حساب سے یا ودودو پڑھنا ہے، لیکن اپنے محبوب کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کا تصور بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے محبوب کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ کی تعداد کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ نے محبوب کے اوپر اور اس کے گھر کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینا ہے. پھونک مار دیں اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے، دعا مانگیں. اور دعا مانگنی ہے آپ نے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح سے مانگے کہ آپ نے یہ جو وظیفہ کیا ہے یا ودودو کا عمل کیا ہے اس کے تحت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے آپ کا جو محبوب ہے اس کا نام لے کر اس کی والدہ کا نام ساتھ لینا ہے کہ ان فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کہ دل میں آپ کے لیے، یعنی اپنا نام لینا ہے اور اپنی والدہ کا اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کہ میرے لیے فلاں بن فلاں کے دل میں محبت ڈال دے یا اس کو میرا مطیع کر دے، اس کو میرا فرما بردار کر دے، اس کو میری محبت میں مبتلا کر دے. اس طرح سے آپ نے 3 بار یہ دہرانا ہے جب آپ کی تعداد کمپلیٹ ہو جائے گی یا ودودو کی. یہ عمل 100% گارنٹیڈ ہے. آپ اگر پورے یقین کے ساتھ اس کو کریں گے 21 دن تک آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے. رزلٹ آپ کو انشاءاللہ تعالی 11 دن میں ہی مل جائے گا، لیکن آپ اسے 21 دن تک کمپلیٹ کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے حق میں. اور روزانہ اسی تعداد کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھ کر اور اسی ٹائم پر فکس کر کے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت جلدی رزلٹ حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کا محبوب جو ہے وہ اس کے دل میں آپ کے لیے لازمی محبت پیدا ہو جائے گی. اور باقی اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیونکہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور اگر ہمارے حق میں کوئی چیز اچھی نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نہیں دیتا اور اس سے بڑھ کر ہمیں
اس عطا کرتا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا عمل اپلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ اس عمل اپلوڈ کرنے کے مطلب بیچ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جو بھی ایسا کوئی عمل کرے محبوب کے دل میں محبت ڈالنے والا جو محبوب کے لیے، وہ استخارہ لازمی کر لے. استخارہ کر لے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ جس کے لیے عمل کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ اس کے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں، تاکہ اسے پھر کامیابی جو ہے وہ اچھے طریقے سے مل سکے. یعنی کہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں وہ بہتر ہے تو پھر کامیابی بھی اس کو ملنے کے چانسز جو ہیں وہ 100% ہوتے ہیں. آج کی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور پلیز اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے، اور دوسروں کے ساتھ میرا یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں جن کو اس کی ضرورت ہے، اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. کرم مانگتی عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے. تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ
دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ